ویلکم بیک ناظرین، اس وقت بڑی عدالت کے بڑے فیصلے کا انتظار ہے۔ جی ٹی وی کی خصوصی نشریات جاری ہے۔ مجاہد بریلوی صاحب میرے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ بڑی عدالت پر ظاہر ہے سب کی نظریں ہیں۔ ہماری گھڑی کی سوئیاں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت 5:30 ہو چکے ہیں اور فیصلہ آنے میں میرا خیال ہے کچھ ہی وقت رہ گیا ہے۔ بتایا گیا تھا کہ 5:45 پر آج یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ فیصلہ کس معاملے پر ہے؟ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی اس رولنگ کے معاملے پر جس میں انہوں نے ان 10 ووٹس کو منسوخ کیا جو کہ ڈالے گئے پرویز الہی صاحب کو۔ معاملہ یہی ہے کہ پارٹی کا ہیڈ فیصلہ کرے گا کہ پارلیمان میں اگر ووٹنگ ہونی ہے، کسی کو سربراہیت دینی ہے، کسی کے حق میں ووٹنگ دینی ہے تو فیصلہ بہرحال پارٹی ہیڈ کا ہونا چاہیے۔ مجاہد بریلوی صاحب، ابھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور چودھری شجاعت کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں ارسلان بھٹی صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ بڑی مشاورت ہوئی ہے، بڑی بات چیت ہوئی ہے۔ What do you think about that؟ کہ یہ کیا فورسی کرنا چاہ رہے ہیں اس سے؟ لیکن کوئی بڑی ملاقات جب دو لیڈر ملتے ہیں تو یقیناً بڑی خبر ہی ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی اور چودھری شجاعت صاحب کی جو رول ہے، یعنی ایون یہ کہ پوری سیاسی تاریخ میں بدترین مخالف بھی ان کا احترام کرتے تھے، خود ان کے دفتر سے ان کی تصویریں اتر گئیں، اور اتنا اللاجیکل فیصلہ تھا سنا، یعنی ان سے جو لیٹر لکھوایا گیا اور لیٹر لے کر وہ چلے گئے، کہ ایک کامن سینس کا بھی آدمی، بہت ہی معمولی ذہن کا بھی یہ آدمی پوچھ سکتا ہے کہ اگر چودھری صاحب نے یہ فیصلہ کرنا تھا تو ایک پولیٹیکل فیصلہ ہوتا ہے۔ پولیٹیکل فیصلوں میں جو ان کی عزت تھی، احترام تھی، یہ بڑھتا کہ وہ یہ کہتے کہ جناب میں پارٹی سربراہ ہوں اور میں پارلیمانی پارٹی کے چیئرمین کو ہدایت کرتا ہوں، اور ایک دن پہلے کہتے، پارلیمنٹ میں جانے سے پہلے کہتے، اور وہ لیٹر جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کے بجائے ڈپٹی اسپیکر کو بھیج رہے ہیں، اور وہ بھی جب پوری پروسیس رائے شماری کا مکمل ہو گیا۔ یعنی اس نقطے سے بھی دیکھیں نا، یہ پہلے بھی آپ کو علم ہے کہ حمزہ شہباز صاحب نے وہ جو منحرف ارکان تھے 20 پی ٹی آئی کے، وہ آئے، ان کا ووٹ شمار ہوا اور انہیں ڈکلور سی ایم کیا گیا۔ بعد میں سپریم کورٹ نے کہا کہ کیونکہ 63 یہ کہتا ہے اس لیے ڈی سیٹڈ ہوئے اور دوبارہ الیکشن ہوا اور یہ چلے عبوری بھی رکھا۔ تو صورتحال یہ ہوگی کہ ابھی اگر یہ کر بھی دیں گے، یعنی وہ کہتے ہیں نا 179 والا وہ ہو جائے گا، پھر یہ 10 ووٹ کہاں جائیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، پھر ضمنی الیکشن ہوں گے۔ 2 نون لیگ کے پہلے ریزائن کر چکے ہیں، 12 یہ غالباً، اور 13 اگر 5-6 اور ہو گئے تو آپ پھر ایک اور کرائے جو رہے۔ تو یہ جو میرے خیال میں شاید بی ٹی ایم کا اور نون لیگ کا، جیسے کہ وہ کہہ بھی رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ وقت کھینچنا، زیادہ سے زیادہ گراؤنڈ میں رہنا۔ اور آپ دیکھیے نا، آپ اگر آج یہ فیصلہ آ جاتا ہے جی سر، تو یہ 47 لوگ جن کو آپ نے شیروانی بنائی گئی ہے، یہ سینیٹر کامران مرتضی صاحب جو یو آئی کے بڑے سینئر رہنما بھی ہیں، پھر سپورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں۔ سینیٹر صاحب، یہ اب سے تھوڑی دیر بعد یہ فیصلہ آئے گا، تو ذرا یہ میری رہنمائی فرما دیجئے گا کہ جب یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ جن لوگوں نے پارٹی فیصلے کی خلاف ورزی کی، جیسے کہ کاف لیگ نے کی، اگر ہم سمجھیں کہ چودھری شجاعت کے فیصلے کی، تو پھر یہ اپنی نشستوں پہ بھی نہیں رہیں گے، ڈی سیٹڈ ہو جائیں گے جس طرح پی ٹی آئی والے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے بعد دوبارہ ضمنی الیکشن 13 نشستوں میں ہوں گے۔ ایسے ہی ہوگا سینیٹر کامران مرتضی صاحب؟ جو درست لیگل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگر پارٹی ہیڈ ان کے اگینسٹ ریفرنس بھجواتے ہیں الیکشن کمیشن کو تھرو اسپیکر، اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو دین اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ اپنی سیٹوں پہ برقرار نہیں رہیں گے۔ اگر وہ بھی ان کو شوکاز دینے کے بعد اس کی کچھ سرٹن فارمیلٹیز ہیں، وہ فارمیلٹیز پوری کر لیں اور دین جو ہے نا آگے وہ بھجوائیں، تو پھر وہ ان سیٹوں پہ برقرار نہیں رہیں گے۔ مگر یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو مطلب فیصلہ جو یہاں پہ بھی کہا گیا یا اس سے پہلے کہا گیا کہ ان کا ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا، وہ گو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، مگر اس کو احترام کے ساتھ میں اس کو درست نہیں سمجھتا۔ آواز کافی سلو آ رہی ہے، یعنی جب جو ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے نا، ایسے ہی ہے نا 10 لوگ، ان سے تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ چودھری صاحب یہ کہتے ہیں جو اس خط میں لکھا ہے کہ آپ حمزہ شہباز کو ووٹ دیں، حمزہ شہباز کو ووٹ نہیں دیں گے، نہ دیا، ورنہ وہ بڑا اچھا موقع تھا کہ جب چودھری صاحب کا لیٹر اگر پہلے آ جاتا ان سب کے ہاتھ میں، اور وہ بڑے قابل احترام ہیں، وہ لوگ جو ہے چودھری پرویز الہی کو چھوڑ کر حمزہ شہباز کے ساتھ چلے جاتے۔ وہاں تو کوئی ووٹنگ اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی نا، وہ تو بعد میں انہوں نے ووٹنگ کے بعد یہ کہا۔ ایسے ہی ہے نا سینیٹر؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اور اس بات کو جو نا، یہ تو مونس الہی صاحب بھی یہ تسلیم کر رہے تھے،
ان کے چودھری صاحب کے بیٹے جو ہے اپنا پرویز الہی صاحب کی کہ جی اب ہم ہار گئے، تو اب ہم ہارنے کا نہیں ہار تو انہوں نے کہا کہ ہار گئے پولیٹیکل زبان میں، ہوا تو یہی نا کہ پرویز الہی صاحب کو کافلی والوں نے پرویز الہی صاحب کو کافلی والوں نے ووٹ دیے اور پی ٹی آئی نے بھی ووٹ دیے، مگر لیٹر ان کا پہلے آ چکا تھا۔ نہیں لیٹر پہلے آ چکا تھا تو پہلے لیٹر کیوں نہیں شو کیا انہوں نے؟ کیا آپ ووٹ نہیں دے سکتے چودھری پرویز الہی کو؟ حضرت صاحب کو کل خود سنا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم کو شک تھا کہ یہ لیٹر لکھا گیا ہے، یعنی پارٹی ہیڈ سے پوچھنا نہیں تھا ووٹ دینے سے پہلے کہ اس معاملے میں کس کو ووٹ دینا، یہ ان کی اپنی ذمہ داری نہیں تھی؟ اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ انہوں نے جو نا ان کو لیٹر نہیں ملا تھا، اول تو ان کو لیٹر مل گیا تھا اور راجہ بشارت صاحب اس بات کو تسلیم کر رہے تھے کہ جی شنید تھی کس طرح کا لیٹر ہے، یہ میں نے خود سنا ہے راجہ بشارت صاحب کو۔ سینٹر صاحب یہ کوئی یعنی سوری ٹو سے سیاست میں کچھ اخلاقیات ہوتی ہے، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ نظریے ہوتے ہیں، مثلا ٹھیک ہے زرداری صاحب کی اپنی سیاست ہے اور اسی لیے وہ بادشاہ کلائے جاتے ہیں، لیکن یہ تو ایک چیف جسٹس کو کہنا پڑا کہ 179 والا جو ہے وہ چیف سی ایم ہو جائے، 186 والا نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے بھی تو انہوں نے کہا نا چیف جسٹس صاحب نے اور ان کے ساتھ باقی بینچ نے کہ یہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے، تو یہ کاؤنٹ ہوگی انہوں نے کہاں سے اخذ کر لیا کہ یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے؟ یہ دستور میں کیا یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ اس وقت 25 ووٹ کاؤنٹ ہوئے نا، وہ تو بعد میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ منحرف لوگوں کے ووٹ جو ہے وہ نہ صرف کاؤنٹ نہیں ہوں گے بلکہ ڈی سیٹڈ ہوں گے، جبھی حمزہ شہباز صاحب 25 ووٹوں سے محروم ہوئے، لیکن اس وقت انہیں ووٹ کرنے دیے گئے نا، وہ سی ایم بنے نا منحرف ارکان پہ۔ مجھے آپ کا بھی بڑا احترام ہے، چیف صاحب کا بھی بڑا احترام ہے، ان کے ساتھ ججز کا بھی بڑا احترام ہے، مگر یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ دستور میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ دستور بنانے والوں نے یہ اخذ نہیں کیا، دستور کی تشریح کرنے والوں نے کیسے اخذ کر دیا یہ بات؟ تو وہ اگر وہ پہلے والا فیصلہ اور یہ فیصلہ کیا یہ آپس میں انٹر لنک نہیں ہے؟ کیا ان دونوں کے نتائج جو ہے اگر وہ ریویو جو ہے اس کا وہ الاؤ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ کہاں پہ کھڑا ہوگا یہ معاملہ؟ تو اس معاملے کو اکٹھا سنا جانا چاہیے تھا، اکٹھا سنا جانا چاہیے اور اس کو الگ الگ اگر آپ کے پاس سینٹر صاحب وقت ہے تو میں آپ کو 2 منٹ کا وسیم سجاد صاحب کے بارے میں، آپ تو انڈیپینڈنٹ ہی رائے دیں گے نا، ماہر قانون بھی ہے نا، وہ ان کی اپنی رائے ہوگی، اور ان کا جو وسیم سجاد صاحب کی جو آبزرویشن جو کل مجھے وہ دے رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ 73 کے آئین میں تو نہیں تھا یہ ڈیفیکشن کو، لیکن یہ جو 64A 18ویں ترمیم میں آئی اور اس میں واضح طور پر یہ ہے پارٹی سربراہ نہیں بلکہ 64A1 کا کہ پارلیمانی لیڈر یہ کہے گا، یہ وسیم سجاد صاحب کہتے ہیں، وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ میں یہ بات تو ہو نہیں رہی تھی میرے اور آپ کے درمیان یہ ہو رہی تھی بات کہ یہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، یہ دستور میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ جو فیصلہ جو انہوں نے پہلے دے دیا اس محترم بینچ نے، وہ دستور میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ تو اس میں بھی وسیم سجاد صاحب سے ذرا پوچھ لیتے آپ کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے۔ لیکن سر سینٹر صاحب پھر سوال یہ بھی ہو رہا ہے کہ کل ہم نے دیکھا ریمارکس میں یہ بات سامنے آئی کہ کس روشنی میں یا کہاں لکھا تھا اس ججمنٹ میں کہ پارٹی ہیڈ کے کہنے پر یہ سارا فیصلہ ہوگا؟ تو یہ سوال تو پھر کل ہم نے دیکھا کہ بینچ کی جانب سے بھی اٹھایا جا رہا تھا 3 رکنی کہ دوست مزاری صاحب نے جو یہ فیصلہ دیا کہ 10 جو ووٹ ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، تو انہوں نے کہا ہمارے فیصلے میں کہاں لکھا ہوا تھا؟ ذرا یہ تو بتائیں کہ ہم نے کہاں لکھا کہ پارٹی ہیڈ یہ کرے گا، یہ پارلیمانی لیڈر کرے گا؟ یہ کہاں کیسے نظر آیا آپ کو؟ بات شاید آپ کو کنوے نہیں کر پا رہا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اگر پہلا فیصلہ اور یہ والا فیصلہ اگر ان کا کوئی آپس میں کوئی لنک بنتا ہے، اگر وہ فرض کر لیجئے کہ اس میں یہ بات غلط طور پہ انہوں نے اس کی تشریح کر دی ہے، تو پھر اس فیصلے کا اور اس فیصلے کا اگر کوئی آپس میں لنک ہے تو یہ معاملات اکٹھے ڈیسائیڈ ہونے اگر یہ ریورٹ ہوگا تو آپ کہہ رہے ہیں پھر وہ بھی ہوگا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ اس کو ذرا غور سے دیکھیے، غور سے پڑھیے، 63 کو بھی پڑھیے، جن آرٹیکلز کا انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ تو شاید دستور بنانے والوں کے بھی ذہن میں نہیں تھا، جو سپریم کورٹ کی اس بینچ کے ذہن میں آ گیا، اور وہ صرف 1 ووٹ کی اکثریت سے۔ اور اگر وہ فرض کریے کہ وہ فیصلہ کل برقرار نہیں رہتا تو یہ دوسرے والے فیصلے کی یا دوسرے والے معاملے کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ یہ میں آپ کو جو ہے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سینٹر صاحب، لیکن سر یہ فرمائیے گا کہ جس انداز سے ظاہر پی ڈی ایم کی مشترکہ اور جو حکمراں جماعت کی حیثیت سے آپ بھی اس اتحاد کا حصہ ہیں،
बाइकआउट करना, फिर फुल बेंच का बार बार इसरार, आपको लगता है इससे आप वो सब गेन कर पाएंगे जिसकी आपको तवक्का थी, या फिर बहुत कुछ लूज कर जाएंगे और फिर वो जो अली इलेक्शन की तो ना सही, लेकिन बहरहाल इलेक्शन की जो बात है या उसकी डेट जो है उसको मजीद करीब ला रहे हैं आप ये सब करके? क्या आप कोई चीज लूज करने के लिए रह गई है? अगर 2017 से मामला को शुरू किया जाए, जो कुछ हुआ या जो कुछ जो है ना वो अदालती तारीख है, क्या उसमें बाकी कुछ लूज करने के लिए रह गया है? तो अगर कुछ रह गया है तो मेरा ख्याल है कि वो फिर हुक्मरान इत्तेहाद का नहीं रह गया, बल्कि बाकी बहुत सारे अदारों का रह गया। अब लूज करने की शायद उनकी बारी आ रही है। ठीक सेंट्री साहब, थैंक यू वेरी मच। कामरान मुर्तज़ा साहब हमसे बात कर रहे थे, लेकिन वक्त जो है वो घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस वक्त जो टाइम है वो तकरीबन 40 हो चुका है और 5:40 का मकसद ये है कि अब से कुछ देर के बाद, लगभग 5 से 7 मिनट के बाद मामला ये होगा कि हमारे पास वो अदालती फैसला मौजूद होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब से थोड़ी देर पहले ज़ाहिर सेव किया था। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले रहे हैं हम और वापस आएंगे तो GTV के खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा।